بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ڈیجیٹل ورلڈ کے سوشل میڈیا کے ساتھیوں کو ڈیجیٹل سینیٹر کا سلام قبول ہو. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آج 10 اپریل 2022 پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا دن. ویسے تو 10 اپریل ویسے ہی بہت بڑا دن ہے، لیکن آج جو آئین کی بالادستی ہوئی، جس طرح سے آئین کو امپلیمنٹ کیا گیا اور جو تبدیلی آج ایوان میں آئی ہے نیشنل اسمبلی میں اس پر اللہ کی ذات کا شکر ادا کروں گا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو کہتے تھے تبدیلی تبدیلی تبدیلی، میں جیسا کہ کبھی بھی نہ تو کسی پارٹی کے اور نہ کسی پارٹی لیڈر کے خلاف بات کرتا ہوں. ہاں، میرے اختلافات جو ہیں وہ ان کے عمل سے، جو وہ کارروائی کر رہے ہیں، جو ان کا ایک ویژن ہے، جو ان کا طریقہ کار ہے، اس سے ضرور رہتی ہے. لیکن الحمدللہ کبھی میرا ذاتی اختلاف کسی سے نہیں ہوا، اور نہ ہی میں نے کسی کی ذات پر کبھی کوئی بات کی ہے. تو خان صاحب نے جو تبدیلی لانے کی کوشش کی، میں سمجھتا ہوں شاید وہ تبدیلی نہیں آ سکی. اور آج جس تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے، میں اپنے تمام ساتھیوں کو ایک بار یہاں پر کہوں گا کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے. اس کا مقصد صرف ایک ہے، تاکہ میری یہ جو آواز ہے یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. میں پچھلے چند روز سے لمحہ بلمحہ اسلام آباد میں رہتے ہوئے ان حالات کو دیکھ رہا تھا کہ واقع میں ہی جو ملک میں تبدیلی آ رہی ہے وہ کیا ہے، ہمیں کس تبدیلی کی ضرورت ہے. یہاں پر بات کرتے ہیں ایک عام ریڑی والے کو، رکشے والے کو، موچی کو، نائی کو، ایک چھوٹے دکاندار کو، پان والے کو، ٹھیلے والے کو کیا چاہیے؟ اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وزیر اعظم کون ہے، وزیر اعظم کس کا رشتہ دار ہے، کون ملک کو لوٹ رہا ہے. اس کو غرض ہے تو صرف اور صرف ایک بات سے کہ کیا اس کو روٹی میسر ہو رہی ہے، کیا اس کو نوکری مل رہی ہے. اور یہ جو مہنگائی ہے، میں اس پر پھر کہوں گا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کے 50 سال وہ کہاں دیکھے ہیں؟ مارکیٹ میں، راجہ بازار میں. راجہ بازار پاکستان کی تاریخ کا وہ بازار ہے کہ جو واقع میں ہی پاکستان بننے سے پہلے بھی بازار، اور وہاں منڈی ہوا کرتی تھی. میں اس جگہ پر بڑا ہوا ہوں. میں نے کیا دیکھا ہے کہ آج یہ جو کارٹلائزیشن ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے مہنگائی سب سے زیادہ ہے. اور پھر ہیلے بہانوں سے یہ کہا جاتا ہے اور مثالیں کہا کی دی جاتی ہیں ڈیولپڈ ورلڈ کی. ارے ہم وہاں ان کے ساتھ کیسے مل سکتے ہیں؟ ڈیولپڈ ورلڈ میں تو اگر آپ کے پاس نوکری نہیں ہے تو آپ کو ویکلی اتنے پیسے ملتے ہیں سوشل سیکیورٹی کی طرف سے کہ آپ اپنے گھر کا کرایہ دے سکتے ہیں، روٹی اچھی کھا سکتے ہیں، گاڑی کا فیول افورڈ کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور جو ڈیلی بیسس پر روزگار کما کر گھر جا رہے ہیں، جب ان کو روزگار نہیں ملتا، اس کے لیے کون سی تبدیلی کی ضرورت ہے؟ جس پر میں آ رہا ہوں کہ یہ جو کارٹل کے لوگ ہیں، میں پھر مافیا کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، لیکن وہ بڑے کاروباری ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر پیسے کماتے ہیں، اور وہی لوگ ہیں جو واقع میں ان چیزوں کی قیمتیں بڑھاتے ہیں. اس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ میں یہاں پر یہ کہوں گا جو اصل تبدیلی ضرورت ہے وہ نظام کی تبدیلی ضرورت ہے. نظام دین کی نہیں، چہروں کی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، ناموں کی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. پہلے تو میں مبارکباد دوں گا تمام پی ڈی ایم کے لوگوں کو، جس میں جناب شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، صدر زرزاری صاحب، چیئرمین بلاول صاحب، مولانا فضل الرحمان، خالد مقبول صدیقی بھائی، خالد مقصی، اور تمام پارٹیوں کے لوگ جو وہاں موجود تھے اور جنہوں نے پی ڈی ایم بنائی اور پی ڈی ایم کو ایک مومنٹ کا، الائنس کا نام دیا. اور آج وہ پی ڈی ایم کی کامیابی ہوئی کہ انہوں نے جمہوری طریقے سے، آئینی طریقے سے، یہ غلط ہے صحیح ہے یہ وقت بتائے گا، لیکن جو ہوا اس سے آج الحمدللہ میں دنیا کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں. کل رات بھی میں انڈین ٹی وی پر تھا اور وہاں پر میں نے یہ بات کی کہ لوک،
آپ لوگ میرے ملک کے بارے میں، میری قوم کے بارے میں، اداروں کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ کیوں میرے جرنیلوں کو، چیف آف آرمی سٹاف کو ڈریگ کیا جاتا رہا؟ حالانکہ یہ نہیں ہے. اور میں اس سے پہلے بھی متعدد بار جب اس چینل پر بیٹھا، انڈیا کا چینل، بہت بڑی ریٹنگ ہے اس کی، اور اس پر میں نے کیا کہا کہ جناب یہ 172 جو ووٹ ہوں گے وہی تبدیلی لائیں گے، کوئی اور طریقے سے تبدیلی. اور آج جو تبدیلی آئی ہے وہ 174 ووٹوں سے ہی آئی ہے. تو میں مبارکباد پیش کروں گا سب سے پہلے ان سے، اور ساتھ مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ خدا را اب جو یہ الائنس ہے اس کو قائم رکھنے کی کوشش کی، اور اگر ہو سکے تو آئندہ کے الیکشن میں بھی آپ ایک الائنس بنا کر ہی آئیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹس کے ساتھ آئیں. دنیا میں ہوتا ہے ایسا، تاکہ آپ کو کلیئر کٹ 2/3 میجورٹی مل سکے. عمران خان صاحب ختم نہیں ہوئے، پی ٹی آئی ختم نہیں ہوئی. ہمیں اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے. جس طرح کہ کہا گیا تھا، یہ میں ایک پارلیمانی نظام کو سمجھتے ہوئے، پارلیمنٹ کا حصہ ہوتے ہوئے آپ سب تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ بے شک شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے، نواز شریف صاحب قائد ہیں، باقی پارٹیاں ساتھ ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپوزیشن ختم ہو گئی. لیکن اپوزیشن کو تنقید برائے تنقید نہیں کرنی چاہیے، بلکہ تنقید برائے اصلاح کرنی چاہیے. اپوزیشن اپنے پوائنٹس کو لے کر آئے، قانونی طور پر، آئینی طور پر، رولز اینڈ پروسیجر کے تحت، اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کر پارلیمانی نظام کو سٹرونگ کیا جائے. ساتھ ہی ساتھ جو عہدیدار ذمہ دار آ رہے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ خدا را عام آدمی کو زندہ رہنے کا حق دیں. اور وہ کیسے ممکن ہے؟ وہ صرف اور صرف مہنگائی کو کنٹرول کر کے ہی ممکن ہے، اور مہنگائی کنٹرول ہو سکتی ہے. یہ جو کارٹلز بنے ہوئے ہیں ان کو ہٹا دیا جائے، مہنگائی آسانی سے کنٹرول ہو سکتی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اور پھر یہاں پر میں کہوں گا، چونکہ شہباز شریف صاحب کا تجربہ ہے اور ان کے سرکل میں بہت سے کاروباری دنیا کے لوگ ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ وہ کاروباری دنیا کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں گے، ان کو موقع دیں گے، اور ان کے ذمہ یہ لگائیں گے کہ تمام مارکیٹوں میں ایسی مارکیٹ کمیٹیاں بنیں کہ جو مہنگائی کو روکیں. نفع ایک جائز حد تک ہونا چاہیے. یہ جو ملٹیپلیکیشن، مینی فولڈز، یہ ملٹی نیشنل کا کام ہے، یہ عام دکاندار کا کام نہیں ہے. اس لیے میں آپ سے کہوں گا، آپ بھی دعا کیجئے، آنے والے وقت میں انشاءاللہ بہتری ہوگی. جو آج تقریریں ہوئی ہیں نیشنل اسمبلی میں، اس کے حوالے سے جیسا کہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ وہ کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے، اننیسیسری کیسز نہیں بنائیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اداروں کو اپنا کام کرنا ہے، عدالتوں کو اپنا کام کرنا ہے. میں ایک بار پھر یہ بات کہوں گا جو میں ایوان بالا میں کہتا رہا ہوں، جنا کھا دیاں گاجراں ٹیڈو نہ دے پیڑ سانو کی. سو اٹ مینز کہ جنہوں نے غلط کام کیا ہے، چاہے وہ پاکستان سے باہر چلے گئے ہوں یا پاکستان میں موجود ہوں، ان کو پرابلم ہوگی اور ہونی چاہیے. قانون کا نفاذ بہت لازمی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ کل کی تقریر کے حوالے سے علی محمد خان، میں ان کو سلام پیش کروں گا کہ وہ ایک شریف النفس انسان ہیں اور ٹرو پارلیمنٹیرین ہیں. انہوں نے وہاں بیٹھ کے سب کی تقریریں سنی اور کسی میں کچھ نہیں کہا. یہ میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میری کوئی دوستی ہے، میرے کوئی تعلقات ہے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے علی محمد خان کو اپنی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے دیکھا ہے، اور متعدد بار ان کے کام کو دیکھا ہے، ان کے ساتھ کام کیا ہے سینٹ میں، سینٹ آف پاکستان میں. تو جس طرح سے انہوں نے اپنی پارٹی کے ساتھ، اپنے لیڈر کے ساتھ ایفیلیشن کا حق ادا کیا ہے، میں اس پر ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں، میں چاہوں گا کہ میرا ہر ایمن اور بالخصوص جو لیڈران ہیں ان تک کہ وہ بھی اچھے الفاظوں کا استعمال کریں، ذاتیات کی بنا پر ایک دوسرے کو کی تذلیل میں مت جائیں. یہ جو بے توقیری ایوانوں کی ہو رہی ہے، اس سے قطعی طور پر نہ تو ہم عوام میں، اپنے بچوں میں
اور نہ ہی انٹرنیشنلی ہم کوئی اس سے عزت کا باعث بنتے ہیں، بلکہ یہ ہمارے لیے ایک تنقید کا باعث بنتا ہے اور باعث ذلت ہے ہمارے لیے کہ ہم ایک دوسروں پر الزام لگائیں، بدتمیزی کریں، زبان درازی کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس کلچر سے انشاءاللہ یہ جو اب ایوان میں تبدیلی آئی ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کی تبدیلی بھی ہوگی۔ بہت شکریہ۔ آخر میں ایک بار پھر میری گزارش ہے کہ اگر آپ مناسب سمجھیں، جو لوگ جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کریں، میری اس ویڈیو کو وائرل کریں۔ کس لیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سب مل کر ایک دوسرے تک اچھی بات کو پہنچائیں گے تو وہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔